دنیا پھر سے تباہی کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ پاکستان نے جو امید کا دیا جلایا تھا وہ بجھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اگر یہ دیا بجھ گیا تو دنیا ایک ایسی تباہی سے ہمکنار ہوگی جیسی تباہی دوسری جنگ عظیم کے بعد نہیں آئی، اور معاشی تباہی تو ایسی ہوگی کہ جو 1929 کے بعد سے نہیں آئی، جب دنیا گریٹ ڈپریشن کی زد میں آ گئی تھی۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ مذاکرات کی میز پر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو وہ جنگ کے میدان میں حاصل نہیں کر سکا۔ اسی لیے 22 گھنٹے میں مذاکرات کی ڈوری ٹوٹ گئی اور دنیا پھر سے بدترین خطرات کا سامنا کرنے لگی۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کی میز پر کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل جنگ کے میدان میں کیا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو دلہا بن کر میدان جنگ روانہ ہوئے تو ان کے 3 بڑے مقاصد تھے، جس کو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کہتے ہیں۔ نمبر 1، ایران کے طرز حکومت کا مکمل خاتمہ، جس کو وہ رجیم کہتے ہیں، اور اس پروسیس کو رجیم چینج کہا جاتا ہے، یا کم از کم ایران کی حکومت میں ایسی تبدیلی کہ جو نئی حکومت بنے، جو لوگ اوپر آئیں وہ امریکہ کے فرما بردار ہوں اور اسرائیل کے لیے خطرہ نہ ہو۔ نمبر 2، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا مکمل خاتمہ، اس طرح سے خاتمہ کہ ایران دوبارہ نیوکلیئر پروگرام کی طرف جانے کا سوچ بھی نہ سکے۔ نمبر 3، ایران کے میزائل پروگرام کو اتنا کمزور کرنا کہ وہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہ رہے اور ایران کو تحفظ فراہم نہ کر سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ تینوں مقاصد امریکہ اور اسرائیل حاصل نہیں کر سکے، بلکہ اس کا ایک الٹا نتیجہ نکلا کہ آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں چلی گئی، جس کی وجہ سے ایران کو ایک ایسی لیوریج حاصل ہو گئی کہ وہ دنیا کی معیشت کو ادھر سے ادھر کرنے کے قابل بن گیا۔ امریکہ اور ایران پاکستان کی سجائی ہوئی مذاکرات کی میز پر پہنچ گئے۔ ابتدائی 3 اہداف میں سے امریکہ کے پاس صرف ایک ہدف باقی بچا، نیوکلیئر پروگرام کا خاتمہ، ایک ایسی چیز جو ایران 2015 میں ہی امریکہ کو دینے کو تیار تھا۔ اب وہ ایک بنیادی ہدف بن گیا، اور امریکہ کا اصرار یہ تھا کہ ایران وہ نیوکلیئر میٹیریل امریکہ کے حوالے کرے جو ان تمام جنگوں کے باوجود ختم نہیں ہو سکا، یا تو ایران نے چھپا دیا ہے، یا جن فیسلٹیز پر بمبارڈمنٹ کی گئی ہے اس کے نیچے دفن۔ کچھ اندازوں کے مطابق ایران میں 440 کلو گرام افزودہ یورینیم موجود ہے، انرچڈ یورینیم، جو 60% تک افزودہ ہے، اور اگر اسے 90% تک انرچ کر دیا جائے تو اس سے 10 سے 16 بم بن سکتے ہیں، اور کسی کو معلوم نہیں کہ یہ میٹیریل کہاں ہے۔ ایران کی حکومت موجود ہے تو اس کو ایران کے تعاون کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران یہ وعدہ کرے کہ وہ نیوکلیئر پروگرام کی طرف بالکل نہیں جائے گا۔ دوسرا مقصد ہرمز کو بغیر کسی شرط کے کھولنا۔ اسی لیے ایرانی رہنماؤں نے اپنی خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ امریکہ جو مقاصد جنگ میں حاصل نہیں کر سکا، اب وہ اسے مذاکرات کی میز پر حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس میں بنیادی مقاصد ہرمز کا معاملہ اور نیوکلیئر مٹیریل کا کنٹرول تھا۔ اب ایران کیا چاہتا ہے؟ ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس جنگ نے خطے میں طاقت کے توازن کو بدل دیا ہے۔ اسے 47 سال کے بعد اپنی شرائط کو منوانے کا موقع ملا ہے، اور اپنا تحفظ حاصل کرنے کا موقع ملا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ 50 سال تک اس سے جو زیادتیاں کی گئیں، یہ ان زیادتیوں کے ازالے کا موقع ہے۔ اگر آپ اس کی 10 شرائط دیکھیں تو اس میں واضح طور پر اس بات کا عکس نظر آتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس مقصد کے لیے اسے ہرمز کے کنٹرول کو جاری رکھنا ہوگا، اور وہ اس کنٹرول کو ایک باقاعدہ شکل دینا چاہتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ایران نیوکلیئر پروگرام پر بھی اپنے پچھلے موقف سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ
کہ علی خامنائی کا فتویٰ تھا کہ نیوکلیئر ہتھیار اسلام کے خلاف ہے، لیکن علی خامنائی کی وفات کے ساتھ وہ فتویٰ ختم ہو گیا۔ ٹرمپ نے ایران کو تہذیبی طور پر تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ میرے خیال میں یہ دھمکی کافی جواز فراہم کرتی ہے کہ ایران نیوکلیئر پروگرام پر واپس جانے کا بلکہ نیوکلیئر بم بنانے کا سوچے۔ ایران کا بہت نقصان ہوا ہے، بہت تباہی ہوئی ہے، لیکن ایران کو اس کے نتیجے میں مذاکرات کی کوئی جلدی نہیں اور معاہدے کی کوئی جلدی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ کسی معاہدے، جلد بازی میں کیے گئے معاہدے کی وجہ سے اس کو تحفظ نہیں مل سکتا، اس کی تباہی رک نہیں سکتی، کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ پہلے جب بھی معاہدے کیے گئے ہیں یا تو معاہدے کو توڑا گیا ہے یا مذاکرات کے درمیان میں اس پر حملے کیے گئے ہیں۔ اس لیے جلد بازی سے کیا گیا کوئی بھی معاہدہ اس کو اس تباہی سے نہیں بچا سکتا جو جنگ کی وجہ سے اس کو ہو رہی ہے۔ اس کی بجائے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے جنگ کی جو ابھی پالیسی اپنائی ہے، جس کو ہاریزنٹل ایکسپینشن کہتے ہیں، جس میں اس نے جنگ کا دائرہ کار بھی ایک بڑے خطے میں پھیلا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے وقت کو ایک ویپن بنایا ہے، ٹائم کو ویپنائز کیا ہے، کہ جیسے ایک ایک دن گزرتا ہے اور ہرمز بند رہتی ہے، اتنا ہی پوری دنیا کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ خاص طور پر ان ملکوں کو مشکل ہوتی ہے جن کی بڑی بڑی معیشتیں ہیں اور ساتھ میں جمہوریت ہے، عوام ہیں ووٹ دینے والے جو ان کا گلا پکڑنے کو تیار ہیں۔ اب امریکہ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو خطے میں طاقت کے اس نئے توازن کو وہ تسلیم کر لے، یا ایران کے خلاف جنگ جاری رکھے اور پہلے سے زیادہ سخت جنگ کرے۔ دونوں آپشنز بہت ہی مشکل ہیں۔ پہلے آپشن میں خطے میں نئے طاقت کے توازن کو تسلیم کرنے سے امریکہ کی حیثیت پر بہت بڑا فرق پڑتا ہے، اور 50 سال تک امریکہ کا جو اس علاقے میں مقصد تھا کہ یہاں کوئی ملک ایسا نہ ہو جس کی خلیج کے تیل پر اجارہ داری ہو، یعنی کوئی بھی آئل ہیجمان نہ ہو، وہ صورتحال بدل گئی ہے۔ ایران کے پاس خطے کے تیل کا کنٹرول آ گیا، اور اس پر رابرٹ پیپ جو مشہور ایکسپرٹ ہیں، ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایران دنیا کے چوتھے پلر آف پاور کے طور پر ایمرج کر رہا ہے۔ جنگ کرنا بھی آسان نہیں، کیونکہ جنگ کا نتیجہ بھی پوری دنیا کی معیشت کی بربادی کی صورت میں نکلے گا۔ اب معاملات کس طرف جاتے ہیں یہ آنے والے چند روز، چند ہفتے ہمیں بتائیں گے۔